اچھا، یہ سارا نقشہ ہے جو اس پورے صورتحال میں پیدا ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب بھی گرما گرم ہے. انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے کہ جھوٹوں کا آئی جی کہا ہے رحمان ملک کو. آئی جی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے پنجاب کے، انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اس کو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹوں کا آئی جی ہے. اور اس پر فلائی اوور کل انہوں نے ایک لمبا سب سے کہتے ہیں پاکستان کا یہ ہوگا. یہ اس سڑک پہ بڑا کام ہو رہا ہے جس سے ماڈل ٹاؤن سے نکل کر فیروز پور روڈ کہتے ہیں نا، یہ قصور سے ہوتی ہوئی جو بارڈر تک جاتی ہے، اس سے بڑا کام ہو رہا ہے جی. اس پہ ایک تو کام یہ، ایک پہلے فلائی اوور بنا تھا کلمہ چوک جسے کہتے ہیں، جو ماڈل ٹاؤن سے فوراً پہلے وہاں ہوا تھا. اب دوسری نہر بھی، اور نہر کے درمیان سڑکیں بھی، ایک وحدت کالونی کے وہ ایک لمبا فلائی اوور رویا جو بن گیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا ہے کہ اس کے درمیان کی 2 لینز جو ہیں اس کو الگ سے بنا کر اس کو کور کر رہے ہیں. یعنی کہ عام سڑک سے ہٹ کر 2 لینز ایسے ہوں گی جس میں ریپڈ بس کا جو منصوبہ ہے ترکی سے آنے والا وہ اس میں چلا کریں گی. پھر اس کو شہادہ لے جانے کا تک کا ان کا پلان ہے. وہ کیسے لے کے جائیں گے، کس روٹ سے لے کے جائیں گے. یہ فیروز پور روڈ تو بہت چوڑی تھی، اور بھی چوڑی کی جا رہی ہے، رستہ ڈھونڈا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے، انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہے. یہ تو کلمہ چوک تک تو پہنچ جائیں گے، اور فائدہ اس کا تب بھی ہے جب یہ شاہدرہ تک بھی جائے اور پھر اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے. اور مستقبل میں میرا خیال یہ ہے، مجھے کسی نے کہا نہیں، کہ اگر یہ کوریڈور بن جاتا ہے تو اس کو ماس ٹرانزٹ کے طور پر، ریل کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکے گا. کسی وقت اگر اس میں پٹری بچھا دی جائے تو کام کرے گی. لیکن کلمہ چوک سے آگے جانے کا رستہ کون سا ہوگا؟ میرا خیال میں وہ فیروز پور روڈ کے شروع تک تو وہ جا سکتے ہیں. پھر وہ اتنی چوڑی نہیں ہے، کیا آپ کو ایلیویٹڈ بنانا پڑے گی، کیا کرنا پڑے گی، مجھے کچھ نہیں پتا اس تجویز کا، لیکن ہے بڑی اچھی اور امپورٹنٹ. اتنی تیز سے کام ہو رہا ہے کہ چند دنوں کے اندر وہ بنتی جا رہی ہے. کناروں پر بھی کام ہو رہا ہے، اندر بھی کام ہو رہا ہے. پل وہ بن گیا جو نہر کے اوپر اور دور تک کچرے کے اندر جا کے گویا وہ ٹریفک کو چھوڑے گا اور وہاں سے اٹھائے گا اور لا کے وہ قذافی اسٹیڈیم سے پہلے ذرا اتارے گا. اور پھر ایک خاصا یہ ٹریفک کا ایک تیز بن گیا ہے کوریڈور. اور نہر کو بھی انہوں نے چوڑا کر دیا ہے اس کی سڑکوں پہ ہی. تو میرے خیال میں اس پورے علاقے میں ٹریفک خاصی بہتر ہوگی. دوسرے علاقوں میں، صوبے کے دوسرے حصوں میں کتنا کام ہے اس کا ہم لاہوریوں کو، میں تو لاہوریہ ہی ہوں نا، اب تو ہوں رہا تو نہیں، اپنا پلا بڑا یہاں ہوں، پڑا آخری دنوں میں یہاں ضرور ہوں، لیکن لاہوریہ ہی ہیں. لاہور میں بیٹھ کر ہم اپنے آپ کو لاہوریہ ہی کہتے ہیں. تو ہم لاہوریوں کے لیے تو یہ ہے کہ یہاں بڑی کام ہو رہا ہے. ویسے ملتان میں گیا تھا، وہاں بھی بڑا کام کیا ہے. میں نے اتنے فلائی اوور بنا دیے ہیں، کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی کا انٹرسٹ تھا ملتان میں، کہ لوگ کہتے ہیں اتنوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنے بنا دیے. بہرحال بنائے تو ہیں، لگتے تو ہیں، نظر آتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا جی 175 دن میں یہ فلائی اوور مکمل ہوا ہے. یہ بڑی بات ہے، یعنی اتنا لمبا فلائی اوور تیزی کے ساتھ، یہ بات درست ہے. یہ کام بڑی تیزی سے کرواتے ہیں. رنگ روڈ بھی انہوں نے مکمل کی، جو زمان کئی یعنی 2-3 سال تو میں دیکھتا رہا کہ ویسے ہی پڑی رہی تھی، ادھڑی ہوئی پڑی ہوئی تھی جگہ. انہوں نے کئی جگہ میری آنکھوں کے سامنے بنتی ہوئی میں نے دیکھی ہیں اور تیزی کے ساتھ کام ہوتا دیکھا ہے. یہ خوبی ہے شہباز شریف میں، اس سے ان کا. کراچی میں لیاری میں جی حالات بڑے قابو میں بحال ہے. 3-4 دن سے جناب پولیس لگی ہوئی ہے، پولیس کے تھانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، گرنیڈ مارے جا رہے ہیں، میزائل مارے جا رہے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ جنگ کیا ہے، اور اندر سے جنگ جاری ہے. اور اس میں ایک عجیب و غریب بات ہے، اور کہتے ہیں جی یہ جو وہاں گینگ وار ہے اس میں فلاں گروپ کو پکڑنا ہے، 8 آدمی ہیں، وہ گرفتاری پیش کر دیں، سرنڈر کر دیں. ان کا ایک آدمی ٹی وی پر وہ دے رہا تھا انٹرویو، وہ کہہ رہا تھا صاحب ہم سرنڈر کرنے کو تیار ہیں لیکن رینجر کے سامنے کریں گے، یہ تو ہمیں مار دیں گے. اور انہوں نے کہا جی آپ لوگوں نے مزائل بنائے، دہشت گردی کی. انہوں نے کہا جی ہم نے مزائل نہیں بنا رہے، ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں. پھر کون لوگ ہیں مزائل مارنے والے اگر وہ لوگ نہیں؟ اب سنا ہے غوث علی شاہ بھی ان لوگوں سے رابطہ کیا ہے، وہ لوگ شاید اب یہ پرپوزل لے کے آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو لیاری جو ان کا گڑھ تھا اس کے اندر ایک پولیٹیکل اپہیول بھی پیدا ہو گیا ہے. اور ساتھ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید بلوچستان کے کچھ لوگ آ گئے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں وہیں کے لوگ ہیں. اور وہ اب یہ امن کمیٹی جو بنائی گئی تھی وہاں، اور جس کو بعد میں ختم کر دیا پیپلز پارٹی نے، یہ کہتے ہیں کہ اس کے لوگ ہیں. اب وہ مسلم لیگ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ذوالفقار مرزا صاحب کہتے تھے میں نے 2.5 لاکھ پتہ نہیں یا 3 لاکھ اسلحہ دیا ہے. تو یہ ساری جو کہانی اسی دور کی پیدا کی ہوئی ہے. اور لیاری خود جو ایک ٹرمائل کا شکار ہو گیا، ہڑباؤں کا، اس پر لفظ پر بھی بات کریں گے ابھی. یہ ساری صورتحال وہ ہے جو کچھ تشویشناک ہے. یہاں سے بے نظیر نے الیکشن جیتا، زرداری نے الیکشن جیتا، اب وہ بلاور کو لڑانا چاہ رہے تھے. نبیل گبول یہاں جو ہے بالکل نکو بنے ہوئے ہیں جی، وہ نہ پارٹی بیچارے کے ساتھ چل پا رہے ہیں، نہ کہیں مخالفت میں کوئی کام کر پا رہے ہیں. ایسی صورت میں لگتا یہ ہے کہ لیاری کا حلقہ انتخاب جو ہے وہ نئی شکلیں بھی اختیار کر رہا ہے. لیکن لیاری کی سڑکیں جنہوں لوگوں نے دیکھی ہیں، یہ اصل کراچی تھا جی، اصل کراچی کے لوگ تھے. کہتے ہیں جی کراچی میں جو لوگ باہر سے آئے، یعنی ہم لوگ اگر یہاں شمال سے گئے یا
بارڈر پار سے آئے جن کو اب مہاجر کہتے ہیں یا اردو اسپیکنگ کہتے ہیں، ان سب لوگوں نے ایک ہی کام کیا کہ ان لوگوں کو لیاری میں محدود کر دیا، دھکیل کر ان کو ریڈ انڈین بنا دیا۔ ان کے مسائل اتنے گمبھیر، سڑکیں ایسی، پرانے شہر ہوتے ہیں نا جی، اس سے بھی زیادہ بری حالت جو ہے نا وہاں ہے، منشیات کے ٹھکانے وہاں تھے، کون کون سی گینگ وار جو آپ کہتے ہیں وہ سارے وہاں ہوتے تھے، وہ اس کو کیسے قابو کیا جاتا ہے، یہی کام تھا پارٹی کا جو اس کو ریپرزینٹ کرتی تھی۔ اور بدقسمتی سے اب یہ صورتحال ہے کہ کراچی میں جب ایکشن کی بات کرتے ہیں تو کہیں اور کا تذکرہ آتا ہے اور وہ ایکشن لیاری میں ہو رہا ہے، اور لیاری کی صورتحال ایسی ہے کہ رونا آنے والی بات ہے جی۔ وہاں وہ سب لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن یقینی طور پر یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو تشویش دہ اور تکلیف دہ ہے۔ ایک تکلیف دہ صورتحال ابھی آج میں نے خبر دیکھی کہ بنگلہ دیش میں 5 برسوں میں ہماری 40% ٹیکسٹائل انڈسٹری جو شفٹ ہو گئی، عجیب 2 لاکھ پاور لوم چلی گئی وہاں، اور کم از کم پنجاب میں 2 لاکھ گھر جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں۔ کس لیے؟ ٹھیک ہے ان کو انسینٹو بھی ہے، انہوں نے بھی انسینٹو دیا ہے آسٹریلیا کو، دوسرے ملکوں میں یہ، لیکن ہم نے بھی اپنے ہاں لوڈ شیڈنگ اور پتہ نہیں کیا حالت پیدا کر کے انڈسٹری کو یہاں سے جانے پر مجبور کیا ہے۔ ان کی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ ہے، کچھ ہے 6 یا کچھ، اللہ کرے وہ اور ترقی کریں بھائی ہیں ہمارے، لیکن ہمارا کیا حال ہو گیا؟ ہماری بھی 6-7% تھی اور بڑھ سکتی تھی، ہم اس کو اب کہتے ہیں جی 3.2 ہے، پچھلے سال 2.5% تھی، وہ ہندو گروتھ ریٹ تھا، وہ ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 4% ہوگی، وزیر خزانہ کہتا ہے آپ ریوائز کریں اپنے ایسٹیمیٹس کو، اگر وہ کہتے ہیں تو کچھ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، لیکن 4% بھی کوئی گروتھ ریٹ نہیں ہے صاحب۔ وہ کہتے ہیں انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں، میں نے آرٹیکل ان کا وال اسٹریٹ کا بار بار پڑھا، وہ کہتے ہیں انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ نقشہ بنایا انہوں نے کہ ہماری ریزرو کتنے تھے اب کتنے ہو گئے ہیں، ہماری اسٹاک ایکسچینج میں کتنے پہلے تھی، انڈیکس تھا اب کتنا ہو گیا ہے، ساری باتیں یہ ہے۔ قرضے کی بھی صورتحال بہتر ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑی ہیں، ہمارا ریونیو بڑا ہے، اور ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے اور بہتر ہوگا، اللہ کرے سب بہتر ہو، لیکن فی الحال تو حالات ایسے ہی ہیں۔ بس وہی خبریں ہیں کہ امریکی پادری نے پھر قرآن جلانے کی ناپاک سازش کی ہے، اور اس پہ یہ جو کم بس انٹرنیٹ وغیرہ پہ اس کو دے دیا ہے، جس سے ایک ریئیکشن اور جو ہے پیدا ہوا ہے، اور وہ لازمی بات ہے۔ حسین حقانی کل پرسوں سے ٹی وی پر تھے، ایک سے زیادہ چینل پر دیکھا، لیکن اسی سوٹ اور ٹی میں نظر آئے، مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی دن میں انہوں نے انٹرویو دی ہے۔ ہی واز کانفیڈنٹ جی، اور اپنا مقدمہ بڑی سلیقے سے وہ پیش کر رہے تھے۔ اس کا ماسٹر تو ہیں، لیکن میں نے پہلی بار ان کو ذرا ایک بہتر انداز میں، ریلیکس انداز میں بات کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے منصور اعجاز میں فکرے لگائے کہ جس کو دنیا مسخرہ مانتی ہیں آپ اس کی بات کو مان رہے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اور اپنا موقف بیان کیا کہ صاحب میں غدار میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں نے ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد کہا تھا کہ امریکہ کم از کم یہ کرنا چاہے گا، ہمیں ایک وقت آئے گا بتانا پڑے گا کہ اسامہ ہمارے ہاں کیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ میں اپنی حکومت کو آگاہ کر رہا تھا کہ امریکہ کی تھنکنگ کیا ہو سکتی ہے، اس میں ایسی کون سی غداری کی بات ہے۔ ان کی بات میں آتا ہے، بہت سی باتوں میں اب وزن بھی نظر آتا ہے، وہ اس بات کے ماسٹر بھی ہیں، لیکن بہت سی کہانیاں ایسی ہوں گی جو میمو گیس کورٹ میں ہی فیصلہ جس کا کرے گا۔ نہ آنے پر انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر مجھے اجازت دے گا تو آئے گا، اور جب تک ڈاکٹر اجازت نہ دے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں کہہ سکتے میں آؤں، اور میں کوئی چارج شیٹ تھوڑا کیا ہوں۔ اچھا انہوں نے بھی اپنا مقدمہ بڑے تفصیل کے ساتھ پیش کیا اور ان کو بیان کیا جی۔ بہرحال جی ہمیں آج نظریں ہیں ہماری کورٹ میں کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ میں اگر وزیر اعظم آتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے، مسلم لیگ نون کا اجلاس ہے کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور کل عمران خان اس پر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، ساری باتیں ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔